آپ کو غباوت کی مثالیں دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ربیع ابن سلیمان مرادی چونکہ لگے رہے تو آپ تعجب کرو گے مسلک شافعیہ کی اکثریت ربیع ابن سلیمان سے چلی. حالانکہ بڑے بڑے شاگرد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسماعیل مزنی جیسی شخصیت ہیں، لیکن وہ بھی ربیع ابن سلیمان سے رجوع کر رہے ہیں کہ امام شافعی نے اس بات میں کیا فرمایا. غباوت اور چیز ہے، اور محنت کے ساتھ لگے رہنا اللہ کی طرف سے توجہ ہو جاتی ہے، عنایات ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو خیر میں بہت دور نکل گیا. میں تو یہ سنا رہا تھا کہ شاہ حجازی اور شاہ عراقی پر امام ابو یوسف فرماتے فردات فی هذه المسئلہ، میں نے رجوع کر لیا. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر یوں لکھتے ہیں فتح القدیر میں کہ امام ابو یوسف کی طرف یہ مسئلہ کی نسبت صحیح نہیں. امام ابو یوسف نے رجوع نہیں فرمایا ہے، بلکہ ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ساتھی شاہ عراقی کے قائل ہے، اور جس نے یہ رجوع کا مسئلہ نقل کیا ہے وہ غلط ہے. اور ابن حمام علیہ رحمہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ابو یوسف کے علوم کے حامل حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور امام محمد ابن حسن شیبانی نے تمام علوم ابی یوسف کو نقل کر دیا ہے، لیکن یہ واقعہ کہیں نہیں لکھا. اگر یہ واقعہ ثابت ہوتا تو امام محمد ضرور لکھتے. یہ ساری تقریر شیخ نے نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ عدم الذکر عدم کی دلیل نہیں ہوتی. اگر امام محمد نے ذکر نہیں کیا تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ صحیح نہیں. فرمایا امام ابو یوسف اپنے اس واقعے کو اپنی کتاب کتاب القضات کے اندر اپنے قلم سے خود لکھتے ہیں، تو ظاہری کتاب تو خود ہی اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، پھر انکار کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے. پھر شیخ نے ایک تعویل کی اپنے بڑوں کے لیے، فرمایا ہو سکتا ہے ابن حمام کو کتاب القضات نہیں پہنچی ہوگی، اس لیے کہا. ہمیں اپنے بڑوں سے متعلق اسی طرح کا حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنے بڑوں پر اشکال کرنے والے بن جائیں. ان کی بات کو اچھالنا کمال نہیں، ان کی بات کو اچھالنا کوئی کمال نہیں ہے. دنیا میں کون ایسا ہے جس سے غلطی نہ ہوئی اور سہو نہ ہوا ہو؟ کون ایسا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سوائے انبیاء؟ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی اور سہوات تو ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری برادری بڑی عجیب ہے کہ جب کسی کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو کبھی دشمنی میں اس طرح اچھالتے ہیں کہ گویا اس سے بدتر جاہل کوئی نہیں ہے. یہ ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک عالمیہ ہے ہمارا، بہت معاف فرمائیں، یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ہم کسی عالم کے پیچھے جب پڑ جاتے ہیں تو اس کی بیجا باتوں کو بھی لے کر کے اس پر اشکال کرتے ہیں، اور اس کی تنقید اور تنقیص میں لگے ایسے رہتے ہیں کہ ہر وقت. اور اب تو واٹس ایپ کی دنیا ایسی آ چکی ہے کہ ذلیل کرنے کے لیے اسی کو جو ہے ایک آلہ کار بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. ہمیں ضرور کسی مسئلے میں اختلاف ہوا کرتا ہے، اور سہوات اور لغزشوں سے کون پاک ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت نے بخاری شریف میں بتایا ہمیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الصلاۃ میں ترتیب صلاۃ کو جب پیش کر رہے ہیں، شروع تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کی جو پوری ترتیب پیش کی، ہر ایک پر باب قائم فرمایا. باب التحیات، باب انی ظلمت نفسی، سب پر باب قائم فرمایا. درود شریف کا باب نہیں لائے. آپ دیکھ لیں بخاری شریف پوری ترتیب صلاۃ میں درود شریف کا باب ہی نہیں لائے. اب کوئی یہ کہتے کہ بہت ممکن ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط پر درود شریف کی روایت نہیں ملی ان کو، اس لیے باب قائم نہیں فرمایا، جو عام طور پر جواب ہوا کرتا ہے. تو یہ جواب یہاں غلط ہوگا. کتاب الدعوات میں امام بخاری باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب لا کر درود شریف لا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت لائے ہیں. تو درود شریف کی روایت آپ کی شرط پر ہے، آپ کے پاس موجود ہے، لیکن کیوں نہیں لائے؟ ترتیب صلاۃ کے اندر حضرت فرماتے ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ امام بخاری سے جہول ہو گئے. تو کیا امام بخاری کی کوئی تنقید کا مسئلہ ہو؟ اگر
حضرت یونس علیہ السلام کی تعریف کر دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، حقیقتاً آپ بڑے ہیں حضرت یونس سے تو، اور ہزاروں درجہ آپ بڑے ہوئے ہیں حضرت یونس سے، لیکن یونس علیہ السلام کی تعریف کرنے سے شان نبوت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. میں آپ کی اگر تعریف کر دوں تو میری شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے عالم کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے ہم عصر کو قبول کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اساتذہ کو قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم عصروں کو قبول نہیں کرتے. اب تو ہم عصر تو بہت دور کی بات، اکابر کے بات میں بھی اب ہماری رائے بدلتی جا رہی ہے کہ ہم اکابر پر بھی تنقید اور تبصرے کرتے ہیں. حالانکہ مستقلاً محدثین کے وہاں جو ہے ایک بحث ہوتی ہے روایت الاکابر عن الاساغر. امام بخاری اتنے بڑے ہو کر اپنے چھوٹوں سے روایت کی. صحابی نے نقل کیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو امام بخاری نے یوں فرمایا، من تفعت یا امام، یا اس طرح کا لفظ ہے من تفعت، اے ترمذی تم نے جتنا مجھ سے انتفاع کیا، انتفعت منک کثیرا، اس سے زیادہ میرے بیٹے میں نے تجھ سے انتفاع کیا. اپنے شاگرد کیوں کہہ رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جتنا تو نے مجھ سے انتفاع فائدہ اٹھایا، اس سے زیادہ میں نے تجھ سے فائدہ اٹھایا. آج کوئی استاد اپنے طالب علموں کو کہے تو صحیح کہ میں تجھ سے زیادہ فائدہ اٹھاتا. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کر دی کہ جتنی مدت یوسف جیل میں رہے، اتنی مدت اگر میں رہتا اور میرا بلاوا آ جاتا تو میں تو فوراً نکل پڑتا. یہ حضرت یوسف کے صبر کا کیا کہنا کہ معاملے کی تحقیق کے لیے ابھی اندر ہی رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنے سے ہمارے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ ابراہیم علیہ السلام کے باب میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اس کے بعد سارے لوگوں کو. آپ ابراہیم کی تعریف فرماتے ہیں آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی. اب موسیٰ علیہ السلام کے باب میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ پر بے ہوشی نہیں، اللہ کے عرش کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے. کیا معلوم موسیٰ پر بے ہوشی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ کی تعریف فرماتے ہیں آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی. میں ساری روایات پیش کر رہا ہوں کہ کسی کی تعریف سے ہماری شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں. ہاں تنقید سے کمی آئے گی. میں جب کسی کی تنقید و تنقید کرتا ہوں نا تو 2 میرے چاہنے والے ہوں گے لیکن 10 مجھے برا کہنے والے ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم تنقید و تنقید کرنے والے بنے، ہم تعریف کرنے والے بنے. ہم دوسروں اس لیے کہ اگر ہم ہی علماء کی برائی کریں گے تو عوام کے دل میں عظمت کہاں رہے گی. خوب سنو میرے بھائی، ہم ہی اگر اہل علم کی برائی پر لگیں گے تو پھر عوام کے دلوں میں عظمت کہاں رہے گی. ہم ہی نے علماء کی عزت کو پامال کر دیا. ہمیں چاہیے کہ اہل علم کے مقام کو جگہ جگہ بیان کریں، چاہے وہ اپنے علاقے کا ہو، اپنے محلے کا ہو، اپنے ساتھ کام کرتا ہو. لیکن جب ہمارے سامنے کوئی بات آئے، ہم اگر اس کے خلاف کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے تو ہم تعویل کر کے اس بات کو ختم کر دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قاضی عافیہ رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی تھے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں سے اور قاضی تھے. کسی نے ہارون رشید کو یہ خبر پہنچائی کہ یہ بیت المال کے مال میں اسراف بہت کرتے ہیں، فضول خرچی بہت کرتے ہیں. قاضی عافیہ کا بلاوا ہوا، سارے وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور قاضی عافیہ کو سامنے ہارون رشید کے سامنے ایک مجرمانہ حیثیت سے دکھایا گیا ہے کہ آپ کے خلاف شکایت ہے کہ بیت المال میں اسراف بہت کرتے ہیں، فضول خرچی بہت ہے. گفتگو چل رہی تھی، پوچھتاچھ چل رہی تھی. قاضی عافیہ کو اتنے میں ہارون رشید کو چھینک آئی. سارے مجمع نے کہا یرحمک اللہ. قاضی عافیہ نہیں بولے یرحمک اللہ. ہارون رشید نے قاضی عافیہ سے یہ کہا، بہت بڑے حنفی یہ قاضی رہ چکے ہیں، فرمایا کہ سارے مجمع نے مجھ کو دعا دی، آپ نے مجھ کو دعا نہیں دی. کیا اس لیے دعا نہیں دی یرحمک اللہ سے کہ آپ کا مقدمہ ہے میرے پاس؟ فرمایا اس لیے نہیں. اس کے بعد یہ حدیث شریف سنائی جو بخاری شریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حمید اللہ، جب کوئی اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے،
اس کو دعا دی جائے گی رحمک اللہ سے، آپ کو چھینک آئی لیکن آپ نے جو ہے الحمدللہ نہیں کہا تھا، اس لیے میں نے آپ کو یرحمک اللہ نہیں کہا، میں نے اتباع روایت کی بنیاد پر آپ کو یرحمک اللہ نہیں کہا، مقدمے کی بنیاد پر نہیں۔ ہارون رشید نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جو دعا کے باب میں اتنا بخیل ہو کہ سنت کے خلاف دعا نہیں دے سکتا، وہ بیت المال میں اسراف کیسے کر سکتا؟ یہ ہو نہیں سکتا، وزیر پر رہائی ہو گئی۔ ہمارے حضرت نے اس واقعے کو سنا کر ہم کو یوں کہا تھا، قاضی عافیہ کی رہائی اتباع سنت کی بنیاد۔ ہمارا مزاج اتباع سنت والا ہے، ہماری زندگی میں سنت کی اتباع ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس سے بڑھ کر اعلیٰ زندگی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ زندگی نہیں ہو سکتی۔ شیخ سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا تصوف کی حقیقت کیا ہے، حضرت فرماتے اتباع سنت، اتباع سنت، بس ایک ہی بات فرماتے تھے، سنت کی اتباع کرو۔ ہم نے شیخ کی زندگی میں ہر سنت کو ادا کرتے ہوئے دیکھا، سال میں 3 مرتبہ آدھا کپ سرکہ پیتے تھے۔ پیو گے آدھا کپ؟ ارے چمچ پینا مشکل ہو جاتا۔ شیخ آدھا کپ سرکہ پیتے تھے سال میں 3 مرتبہ، اور فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام نے اس کو نعم الادام اور بہترین ترکاری کہا ہے، تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کو پیتے تھے۔ کوئی سنت ایسی، ہمیں ایک مرتبہ یوں کہا، سفر کے اندر کہا، حضرت نے فرمایا کہ جو نصوص سے ثابت ہو مسائل منسوخہ، ان مسائل منسوخہ پر تو عمل نہیں کیا جائے۔ دیکھو کام کی بات ہے اور اصولی بات ہے، جو منسوخ مسائل نصوص سے ثابت ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا، جیسے کلام فی الصلاۃ کا مسئلہ نصوص سے ثابت ہے کہ منسوخ ہو گیا، آپ نماز میں بات نہیں کر سکتے، یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس کی منسوخیت مجتہدانہ انداز سے، صراحتاً نص موجود نہیں ہے، ہاں ائمہ نے اپنے اعتبار سے مسئلے کو استنباط کر کے یوں کہا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہے، تو ان کے نزدیک منسوخ ہے دوسرے کی، جیسے رفع یدین کا مسئلہ، حضرت الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ منسوخ ہے، ابتداءً رفع یدین تھا، انکار نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا۔ مسئلہ مجتہد کے اعتبار سے کہا، امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں اب بھی باقی ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ اب بھی باقی ہے، دلائل دونوں طرف کے ہیں۔ تو جو مسائل منسوخہ بحیثیت مجتہد کیا ہے، شیخ دیکھے اتباع روایت میں کیا فرماتے، حضرت نے فرمایا اس کو بھی زندگی میں ایک مرتبہ عمل کر لو تاکہ قیامت میں نبی کی اس سنت کو بھی لے کر جانے والے بن جائیں۔ اتنی دقیق بات حضرت نے فرمائی ہے، اتنی دقیق بات فرمائی ہے۔ ہم نے جو کچھ سیکھا حضرت کی زندگی سے سیکھا، جو کچھ سیکھا وہ حضرت کی زندگی سے سیکھا۔ ایک مرتبہ مکے کے اندر کسی نے چاکلیٹ پیش کی، تو حضرت یوں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، انتہائی ذوق اور ہاپا، یوں سیدھے بیٹھے اور پھر چاکلیٹ منہ میں رکھی اور خود ہی فرمایا، جانتے ہو میں سیدھا کیوں بیٹھ گیا؟ فرمایا تمہیں سبق دینے کے لیے کہ ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیا طعاما قط، نبی نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ آج ہم علماء کا حال یہ ہے کہ یوں ٹیک لگا کر ماشاءاللہ آئس کریم کھا رہے ہیں۔ کیا اثر پڑے گا عوام پر؟ ہم کیا تعلیم دیں گے عوام؟ اگر ہماری زندگی میں سنت نہ رہی تو ہم دوسروں کو کیا تعلیم دے سکتے؟ اس لیے تصوف کی حقیقت اتباع سنت، جس کی زندگی میں سنتیں آ کے سمجھ لو کہ تصوف کا ایک بڑا باب اس کو ہاتھ آ گیا۔ مجھے حضرت گنگوہی نور اللہ برکتہ کی ایک بات یاد آئی، بہت سارے مرید، حضرت تو حضرت تھے، حضرت گنگوہی نور اللہ برکتہ تو ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں حضرت کی زندگی کو کھولتا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب 17 میل سے چل کر جمعہ کی نماز پڑھنے حضرت گنگوہی کے پیچھے آتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ میں اس میں اپنی بخشش سمجھتا ہوں۔ انور شاہ کشمیری جیسا ایسے ہی تھوڑے کہہ گیا کہ شامی کے مقابلے میں گنگوہی کا مقام بڑا ہوا ہے، ان کے علوم تھے تبھی تو انہوں نے کہا، اور وہی جان سکتا ہے۔ بھلا ہم جیسا کیا پہچانے گا ان بزرگوں؟
تو ایک مرتبہ حضرت نے مجلس اسی طرح تھی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی میری مثال تو ڈاکو جیسی ہے. اللہ، میں اور آپ ہو تو 10 مرتبہ سوچیں گے کہ میرے کہنے سے کہیں واقعتاً یہ ڈاکو نہ کہہ دے مجھے. حضرت نے فرمایا میری مثال تو ڈاکو جیسی ہے. اور پھر حضرت نے واقعہ بیان کیا کہ ایک ڈاکو لوٹ مار کرتا تھا، لوٹ مار کر کے پیسے کماتا تھا. اتنے میں اس کا گزر ہوا کسی بزرگ کے پاس سے، تو مجمع لگا ہے، ہدایہ پیش کیے جاتے ہیں، کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی منہ میں پان دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو ڈاکو نے سوچا کہ واہ بے واہ واہ بے واہ، کیا لوٹ مار کرنا اور رات پر بیداریاں کرنا اور ذلتیاں اٹھانا، یہ کاروبار بہت اچھا ہے. فرمایا وہ ڈاکو بھی بزرگ بن کے بیٹھ گیا اور کسی درخت کے نیچے اس نے اللہ اللہ شروع کر دیا. اب چلتے چلتے بات چلی کہ بڑے بزرگ آئے ہیں، بڑے بزرگ آئے ہیں. ایک گیا، 2 گئے، 3 گئے، پھر لوگ ہدایہ پیش کرنے لگے. تو شروع میں ہدایہ میں لات مارنے لگے، نکل یہاں سے، دنیا دینے آیا ہے بولا ہم طالب دنیا ہیں. لوگوں کے دلوں میں اور عظمت بڑھنے لگی کہ واقعتاً یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، دنیا بھی قبول نہیں کرتا. پھر آہستہ آہستہ مریدین کا حلقہ بڑھنے لگا، ذکر و اذکار ہونے لگے، اور نہ معلوم کیا کیا وہاں. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پیر کا مقام نہیں ہوتا، لیکن مرید مخلص ہوتا ہے تو اللہ اس کو مقام دے دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اب مریدوں کا مقام کہ کوئی مقام ابدالیت پر، کوئی غوث پر، کوئی کہاں پر، کوئی کہاں پر. ایک دن مریدوں نے سوچا کہ ہمارا جب یہ مقام ہے تو شیخ کا کتنا اونچا مقام ہوگا، لاؤ ذرا دیکھ لیں. تو سب نے مراقبہ کیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 40 دن تک، لیکن شیخ کا مقام نظر نہیں آیا. تو مریدین نے بادب کہا کہ حضرت آپ کس مقام پر ہے، نظر ہی نہیں آ رہے. آپ کا مقام کون سا ہے، نظر ہی نہیں آ رہے، کتنے اونچے مقام پر آپ. تو وہ رو پڑا اور رونے کے بعد کہا کہ میرا کوئی مقام نہیں ہے، میں ڈاکو ہوں. میں نے تو یہ دیکھا کہ دنیا کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے میں یہاں بن کر کے بیٹھ گیا، ورنہ میرا کوئی مقام نہیں ہے. مقام تو آپ لوگوں کا ہے جو خداوند قدوس نے آپ کو نصیب فرمایا. اب آپ میرے لیے دعا کریں کہ حق تعالی مجھے کم سے کم مومن بنا دے، مقام چھوڑ دو. جس اخلاص کے ساتھ اس نے جملہ کہا تو مریدوں نے دعائیں کرنا شروع کیا. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وفات سے قبل مقام غوث مل گیا اس کو. اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی استاذ کو شاگرد سے جتنا فائدہ پہنچتا ہے، شاگرد سے استاذ کو بھی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. کبھی پیر کو مرید سے بھی اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ جو پیر سے مرید کو نہیں پہنچا. خیر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کر کے کہا کہ میں بھی ایسا ہی ہوں، لیکن یہ آپ کی تواضع تھی، آپ کی انکساری تھی جو حضرت نے بیان فرمائی. تو میرے اکابر بزرگوں، میری اور آپ کی زندگی میں تواضع کا مسئلہ ہونا چاہیے، عاجزی کا مسئلہ. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا معمول یہ تھا کہ سبق کے بعد نظر دوڑاتے اور جو مہمان ہوتے سب کو گھر کھانے لے جاتے. حضرت کے وہاں لنگر کھانا چلتا تھا، صبح شام صبح شام. ایک مرتبہ آپ کے دسترخوان پر بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. حضرت کے وہاں عمومی طور پر 2 قسم کی ترکاری ہوتی تھی، ایک دال ایک گوشت، دال گوشت. تو ایک مہمان نے کھاتے کھاتے حضرت سے سوال کیا، فرمایا کہ حضرت نبی سے کبھی 2 قسم کی ترکاری ثابت ہے؟ حضرت کو سوال کر رہے کہ نبی سے کبھی 2 قسم کی ترکاری ثابت ہے؟ 40 سال بخاری شریف پڑھانے والا یہ آدمی، جس نے 12 سال مزار اقدس پر بیٹھ کر پڑھائی. مدنی ایسے ہی نہیں کہتے، آپ مدینے میں مقیم تھے. آپ کے چچا کی بلڈنگ آج بھی ہے احد میں جاتے ہوئے، جو لائبریری بنی ہوئی ہے. اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا تھا تو حضرت فرماتے تھے قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے فرمایا. قال رسول اللہ نے، اس قبر والے نے فرمایا. 40 سال بخاری شریف پڑھائی. وہ جواب دے سکتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الاطعمہ میں
ایک باب قائم کیا ہے کہ 2 قسم کی ترکاری بنانا ثابت ہے، اور حدیث شریف لے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ککری، کھیرا جس کو ہم بولتے ہیں، ککری اور کھجور دونوں کو ملا کر تناول فرمایا، تو ککری ایک ترکاری ہو گئی اور کھجور